السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ 32 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ارطغرل صاحب بامسی اور عبد الرحمن کے ساتھ چودار قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور قبیلے میں موجود لوگ ارطغرل صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی سنچار کہتا ہے کہ والد صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی کیسا عجیب ہے کہ یہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ نہیں آیا بلکہ صرف 2 آدمیوں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے سرداری خیمے کے سامنے روکتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد سردار کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے بلانے پر یہاں پر تشریف لے آئے۔ برائے مہربانی آپ ہمارے خیمے میں تشریف لے آئیں تاکہ ہم بات چیت کے دوران لذیذ کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوں۔ لیکن ارطغرل صاحب اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ترگت اور اسلحان خاتون کہاں پر ہیں۔ اس پر بہادر کہتا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ چلیں پہلے کچھ موضوعات کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر ان کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ تم باہر کھڑے رہنا۔ اس کے بعد وہ بامسی کو لے کر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے بہادر اور کچھ سرداران بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب سرداری والی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور جس وقت بہادر بیٹھنے لگتا ہے تو ارطغرل صاحب اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، پہلے مجھے وضاحت دو۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ جب میں جنگ میں مصروف تھا تو چودار قبیلے میں کیا ہوا، مجھے فوراً وضاحت چاہیے۔ اس پر کوئی بھی جرگے کا آدمی کچھ نہیں بولتا۔ اس کے بعد بہادر کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا اور ہم نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ میں نے اپنے سرداری کا حق حاصل کر لیا ہے اور ترگت اور اسلحان خاتون کی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، جب وہ میری سرداری کو مان لیں گے تو پھر میں ان کو رہا کر دوں گا۔ اس پر ارطغرل صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ آپ کس سرداری کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ سرداری جو کہ آپ نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہا کر حاصل کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ خون کا بدلہ خون ہے؟ یہ سنتے ہی بہادر اور تمام سرداران خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہادر کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے کا سردار وہ منتخب کیا جو کہ ہمارے خون سے نہیں تھا اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب باقی سرداران کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلحان خاتون کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی ان لوگوں کا کیا ہوا؟ اس پر تمام سرداران اپنے سر جھکا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب ان سرداروں کو کہتے ہیں کہ کیا بہادر صاحب نے تمہارے منہ سونے سے بند کر دیے ہیں؟ وہ سونا جو کہ اس نے حانلی بازار لینے کے لیے سادتین کو پیک سے لیا تھا اور سادتین کو پیک نے وہ سونا آری سے لیا تھا۔ اس پر بہادر کا ایک وفادار سردار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم کوئی بکاؤ نہیں ہیں جو کہ آری سے سونا لیں گے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے قوانین اور اقتدار کو رونتے ہیں تو پھر آپ لوگ بکاؤ مال ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی عزت کو پامال کر دیا ہے اور آپ لوگوں نے چودار قبیلے کا نام بدنام کر دیا ہے، اور تو اور آپ لوگوں نے اپنے پیارے علیار صاحب کی امانت کو بھی برباد کر دیا ہے۔ اس پر بہادر کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ میرے قبیلے میں آئے ہیں اور میری ہی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور اب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جو سونا ہم نے جنگوں سے حاصل کیا ہے وہ سونا آپ کیسے آرس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے سرداران کی عزت اچھالنے نہیں دوں گا اور آپ ان منجنیکوں کی حفاظت بھی نہ کر سکے جو کہ میں نے بنائی تھیں۔ اس پر ارطغرل صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور بامسی سے خط لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں غداری اور آرس کے ساتھ اشتراک کے جرم میں آپ کو سزا سنانے لگا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گورنر سے اشتراک کرنے والا، میری منجنیکوں کو جلانے والا اور مسلمانوں کو شہید کرنے والا بہادر ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب وہ خط تمام لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرس کے ساتھ اس نے اشتراک جرم کیا ہے اور ہم سب کے ساتھ غداری کی ہے۔ میرے ہاتھ میں موجود اس خط میں سب کچھ بیان ہے اور اس کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں جو کہ آرس نے ایک ایک کر کے اپنے شہنشاہ کو بتائیں۔ یہ سنتے ہی بہادر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اس میں واضح لکھا ہے کہ کس طرح آرس کا اور بہادر کا آپس میں اشتراک ہوا اور کیسے ان لوگوں نے مجھے یہاں پر آتے ہوئے گھات لگا کر مارنے کی پلاننگ کی تھی۔ آرس نے اس خط میں ایک ایک چیز بیان کر دی ہے۔ اس پر بہادر کہتا ہے کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کارا جیسر قلعے کے اندر ایک جاسوس بھیجا تھا جس نے مجھے آرس کی اور تمہاری تمام حرکتوں کے بارے میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہا اور اس سب کی قیمت تم لوگ اب اپنی جانوں سے چکاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سانچار ارطغرل صاحب کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل صاحب اس کا وار ناکام بنا کر اسی کے خنجر سے اسی کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بھی اندر داخل ہوتا ہے اور بامسی کے ساتھ مل کر مزاحمت کرنے والے سرداران کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے بعد بامسی ایک ایک کر کے تمام سرداران کی گردنیں اڑا دیتا ہے۔
اس کے بعد بہادر کہتا ہے کہ ارطغرل تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں بھی تمہاری نسل کو مٹا دوں گا، میں تمہارے قبیلے کو جلا کے راکھ کر دوں گا، میں تمہارے بچوں کے سر اپنے نیزے کی نوک پر چڑھا دوں گا۔ اس کے بعد بہادر اپنی تلوار نکال کر ارطغرل صاحب کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن ارطغرل صاحب اس کا حملہ بھی ناکام بنا کر اس کی ٹانگ زخمی کر دیتے ہیں اور پھر بہادر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی تلوار سے ایسا زبردست وار کرتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس کا سر اپنے نیزے پر چڑھا کے کہتے ہیں کہ جو بھی قبیلے کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری کرے گا اس کا سر ایسے ہی تن سے جدا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب بچے ہوئے سرداروں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں کیا اب بھی کوئی ایسا ہے جو کہ میری اطاعت کرنے سے انکار کرے گا؟ یہ سنتے ہی سرداروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف چودار قبیلے کے قید خانے میں ترگت صاحب اور اسلیحان خاتون کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور وہاں پر کارا تیکن بھی موجود ہوتا ہے۔ اس دوران ترگت صاحب اسلیحان خاتون سے کہتے ہیں کہ اسلیحان کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس پر کارا تیکن اپنی تلوار نکال کر ترگت کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی؟ اس پر ترگت صاحب سخت الفاظ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کیا کر لو گے؟ یہ سنتے ہی سپاہی کارا تیکن ترگت صاحب کو مارنے لگتا ہے۔ اسی دوران بامسی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ترگت بھائی میں آ گیا ہوں، اور اس کے بعد وہ بغیر وقت ضائع کیے دونوں سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کارا تیکن بامسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور بامسی صاحب اس کا وار ناکام بنا کر اس کے پیٹ میں تلوار گھونپ دیتے ہیں۔ اس دوران بامسی کہتا ہے کہ اپنے سردار کے ساتھ جہنم میں ساتھی بنو۔ اس کے بعد بامسی صاحب دونوں کی زنجیریں کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بامسی صاحب کو گلے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر کے قلعے میں بدبو کی وجہ سے کوستاس کو اپنے ان دو سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں جن کو اتسی صاحب نے مار دیا تھا اور چھپا دیا تھا، اور جب آرس کو خبر ملتی ہے تو وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر آرس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوستاس یہ کام کس کا ہے؟ اس پر کوستاس کہتا ہے کہ یہ کام یقیناً ارطغرل نے کیا ہوگا۔ اس پر آرس کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قلعے کے اندر ارطغرل یا اس کا آدمی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو ڈھونڈ کر فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ کہنے کے بعد آرس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں تیتان اپنے سپاہیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا ایک سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ چودار قبیلے پر ارطغرل صاحب نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے بہادر صاحب اور اس کے بیٹے کو بھی مار دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد تیتان کہتا ہے کہ اس کے بعد ارطغرل کا اگلا مشن ہمارا قلعہ ہوگا، ہمیں یہاں سے فوراً جانا ہے اور قلعے کا خفیہ دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ اس کے بعد تیتان فوراً سے اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اتسیس صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے خفیہ دروازے کے قریب گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ خفیہ راستہ یہاں پر ہے، ہم ارطغرل صاحب کا یہیں پر انتظار کریں گے، انشاءاللہ آج کی رات کو یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، تیتان کسی بھی لمحے یہاں پر پہنچ سکتا ہے، ہم گھات لگا کر اس کا یہاں پر انتظار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ارطغرل صاحب وقت پر پہنچ جائیں۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں سرداران ارطغرل صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں۔ کاراجا خاتون بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اسی دوران ترگت صاحب اور اسلیحان خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ترگت صاحب ارطغرل صاحب سے گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس دوران کاراجا خاتون کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا خنجر نکال کے ارطغرل صاحب کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے تو اسلیحان خاتون اس کا خنجر اسی کے اندر ہی گھونپ دیتی ہیں اور اس طرح کاراجا خاتون بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب ترگت سے کہتے ہیں کہ اس قبیلے کی سرداری اب آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد اسلیحان خاتون بھی کہتی ہیں کہ ترگت صاحب آج کے بعد اس قبیلے کے تمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد ترگت صاحب ارطغرل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سرداری نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب تمام سرداران سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس قبیلے کے سردار ترگت صاحب ہیں اور ان کی جو اطاعت نہیں کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اس پر وہ تمام سرداران ان کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ اطاعت کی وجہ سے آپ لوگوں کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے جو کچھ کیا ہے اور جتنے مسلمانوں کا خون آپ کی وجہ سے بہا ہے اس کا آپ لوگوں کو ضرور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ دوسری طرف کارا جیسر کے قلعے میں کوستاس آرس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیتان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، میں کافی پریشان ہو رہا ہوں۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، تیتان بہت زیادہ بہادر آدمی ہے، اس کو جو بھی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ ضرور پوری کر کے آئے گا، اس کے ہاتھ سے ارطغرل کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔
وہ رات کے وقت آئے گا تاکہ خفیہ راستہ ظاہر نہ ہو، لیکن وہ اپنی فتح کی خبر کبوتر کے ذریعے بھیجے گا۔ اس پر کوستاس کہتا ہے کہ ہر کوئی خوشی کی خبر کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد آرس کہتا ہے کہ اس قلعے کی سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ سخت کر دو، کیونکہ اگر یہ قلعہ محفوظ نہ رہا تو قلعہ جیسر محفوظ نہیں رہے گا۔ اپنے سپاہیوں کی تعداد کو بڑھا دو اور دروازوں کو مضبوط رکھو۔ دوسری طرف جنگل میں خفیہ دروازے کے قریب اتسیس صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران تیتان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے۔ تیتان اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور خفیہ سرنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی اتسیس صاحب بھی اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور اتسیس صاحب کے اشارے پر سپاہی تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی تیتان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے خفیہ راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ دیکھتے ہی اتسیس صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ فوراً ان کے اوپر حملہ کر دو۔ یہ دیکھتے ہی تیتان اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس پر جلدی سے اتسیس صاحب اپنے سپاہی سے ایک تیر اور کمان لیتے ہیں اور اس کی طرف مارتے ہیں، اور یہ تیر سیدھا جا کر تیتان کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں ہے اور آگے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اور اس دوران تیتان کے بچ جانے والے سپاہیوں کو ارطغرل صاحب کے سپاہی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سینس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔